یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے۔ آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ اماں ماریا کپتیا کے گھر، جہاں وہ بال سنوارتی تھیں، بابا کے ہم شکل حضرت ابراہیم کو کھلاتی تھیں۔ میں پھر مدینے میں تھا اور پھر پاکستان ہاؤس میں ہی قیام کرتا تھا، لیکن ہمارے کمرے کی بالکنی سے مسجد نبی کا مینار طلوع ہوتا دکھائی نہ دیتا تھا کہ ہم پاکستان ہاؤس نمبر 2 میں مقیم تھے۔ میں جب بھی اس ایک لمحے کا خیال کرتا جب میں روضہ رسول کے سامنے تنہا کھڑا تھا تو میں اسی طور مسکرانے لگتا جیسے پچھلی شب بابا کے سامنے اکیلا کھڑا مسکراتا تھا۔ تھکن تو بہت تھی، لیکن اتنی بھی نہ تھی کہ ہم مسجد نبی میں فجر ادا کرنے سے غفلت برت جاتے، مدینے کی سویرے کی ٹھنڈک اپنے بدنوں میں نہ اتارتے۔ واپس آئے تو پھر بستروں پر ڈھیر ہو گئے۔ میں سو تو نہ سکا، بس اونگتا رہا۔ کھڑکیوں میں سے دھوپ آنے لگی۔ میں نے ایک کھڑکی میں سے نیچے جھانکا تو گلی میں متعدد لوگوں کو منتظر حالت میں پایا۔ اپنے پاسپورٹ، فائلیں، کاغذات سینے سے لگائے منتظر دیکھا۔ کچھ پاکستان ہاؤس کی سیڑھیوں پر براجمان تھے اور بیشتر گلی میں ٹہل رہے تھے۔ وہ اپنے نائب کونسل کے منتظر تھے، جس نے ان کی شکایات کا مداوع کرنا تھا۔ ان کے پاسپورٹ، اقامے یعنی رہائش کے قانونی کاغذ اور دیگر سرٹیفکیٹ چیک کر کے منظوری یا نامنظوری کی سرکاری مہر لگانی تھی۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کے عزیز جیلوں میں تھے اور وہ ان کی رہائی کے لیے نائب کونسل کی مدد چاہتے تھے، اور نائب کونسل صاحب ابھی تک نیند میں بے سدھ پڑے تھے۔ یہ ایک خوشگوار اتفاق تھا کہ جن دنوں ہم نے مدینے آنا تھا انہی دنوں سلجوق کا سرکاری دورہ بھی تھا۔ سلجوق، میں نے اسے جگانے کی کوشش کی۔ بیٹے اٹھو، نیچے لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ وہ نیند میں ہی بڑبڑایا، ابو میں نے ابھی نہیں جانا۔ یہ بچہ تو فورن سروس میں جا کر بھی نہیں بدلا تھا۔ وہی تھا جسے میں ہر صبح جگانے کی کوشش کرتا تھا کہ بیٹا اٹھو، اسکول کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ کروٹ بدل کر منہ بسورتے ہوئے کہتا تھا، ابو میں نے اسکول نہیں جانا۔ جانے کیوں وہ ایک خاص عمر تک اسکول جانے سے بے حد خوف زدہ رہا۔ جب وہ نرسری میں تھا تو پورے لکشمی مینشن میں اس کی ابو میں نے ٹول نہیں جانا کی آہوزاری مکینوں کو آبدیدہ کر دیا کرتی تھی۔ نرسری کلاس کی استانیاں شاید سخت گیر تھیں کہ ہر صبح جب بابا نذیر گلی میں اس کا بستہ اپنے گلے میں ڈالتا اور اسے سائیکل پر اپنے آگے بٹھاتا تو وہ اوپر 3 منزل اوپر دیکھ رہا ہوتا اور میں وہاں سے نیچے دیکھ رہا ہوتا، اور جو ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑتی تو ایسی دل دوز آواز میں ابو میں نے ٹول نہیں جانا کا اشک آور آلاپ شروع کر دیتا۔ اکثر میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر پیچھے ہو جاتا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے، اور کبھی کبھار بھیگتی آنکھوں سے بابا نذیر کو کہتا، بابا اسے اسکول نہ لے جاؤ، بلکہ لکشمی مینشن کے ہمسائے بھی سفارش کرتے کہ بچہ رو رو کر ہچکیاں بھرتے ہلکان ہو رہا ہے کہ میں نے ٹول نہیں جانا تو آج نہ بھیجیں ٹول۔ اور وہی بچہ اگرچہ ڈپلومیٹ ہو چکا تھا لیکن اب بھی وہی تھا کہ ابو میں نے نہیں جانا ابھی۔ پھر پہلی منزل پر لگائے ہوئے اس کے کیمپ آفس سے اس کے ماتحت افسر فائلوں کی انبار لے کر آنے لگے تو وہ مجبوراً اٹھ کھڑا ہوا، اور اٹھتے ہی ایک خرگوش کی طرح چوکنا اور ہوشیار لمحوں میں تیار ہو کے نیچے اپنے آفس میں جا براجمان ہوا۔ چونکہ اس نے پورا دن وہاں براجمانی کرنی تھی، اس لیے مدینے کی سیر میں وہ ہمارا ساتھ دینے سے قاصر تھا۔ ہم تیار ہو کر نیچے گئے تو نیچے گڈ اولڈ مولا بخش ہمارا منتظر تھا، اپنی گھنی مولا بخشی مونچھوں کے ساتھ مسکراتا، سائیں سائیں کرتا، آؤ سائیں مدینے چلے۔ شاید اس کے ہاں ایک اور بچہ تولد ہوا تھا کہ وہ اتنا ہی خوش نظر آتا تھا جتنا حج کے زمانوں میں تھا۔ سلجوق صاحب نے کہا ہے کہ مولا بخش میرے ابا جی مدینے میں ثواب کمانے نہیں آئے، ان جگہوں کی تلاش میں آئے ہیں جہاں ہمارے تمہارے حضور کے نقش قدم ہیں۔ تو سائیں آج اپنے ساتھ ایک فقیر کو لیتے ہیں۔ کون سا فقیر؟ ہے ایک محمد فقیر، کونسلٹ کی جانب سے اسے 1000-2000 ریال ماہانہ صرف اس لیے ملتے ہیں کہ وہ یہاں آنے والے صاحب لوگوں کو مدینے کی زیارات کا چکر لگوائے۔ اتنا فقیر نہیں ہے۔ مولا بخش کے لہجے سے عیاں تھا کہ وہ اس فقیر کے لیے دل میں اگر کوئی گوشہ رکھتا ہے تو وہ اتنا نرم نہیں ہے۔ میں نے صاحب اسے فون پر بتا دیا ہے کہ نائب کونسل صاحب کی اماں ابا آئے ہیں، تو اس نے بولا کہ ابھی آدھے گھنٹے بعد آنا، میں تیار ہو جاؤں۔
چنانچہ اس فقیر کو تیاری کی مہلت دینے کے لیے ہم ادھر ادھر بے مقصد گھومتے رہے اور پھر ایک شاہراہ پر گامزن ہوئے۔ اس شاہراہ کو چھوڑا تو ایک بستی میں آ گئے، اور پھر اس غریبانہ سی بستی کہ فقیر ایسی ہی بستیوں میں بھلے لگتے ہیں، ہم ایک گلی کے باہر جا رکے۔ مکان اندرون لاہور کی مانند قدیم تو نہیں، لیکن آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ بدتمیز سے مدنی بچے ہماری کار کے گرد منڈلانے لگے، اور چند مرغیاں جو بے دہانی میں کٹ کٹ کرتی پھر رہی تھی ہماری طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ دیر انتظار کیا، بہت سا صبر کیا کہ مدینے میں صرف ایک دن ہوا اور بابا کے راستوں کی دھول سانسوں میں اتارنے کی چاہت ہو تو صبر نہیں ہوتا۔ بالآخر بابا فقیر محمد گلی میں سے برآمد ہوئے، اور نہایت پاکیزہ اگرچہ روب والے گیٹ اپ میں برآمد ہوئے۔ خاصے عمر رسیدہ فقیر تھے، سر پر ایک سفید براق پگڑی نہایت پیچیدگی سے بندھی تھی، کرتا اور سفید کھڑکھڑاتا تہمد، پاؤں میں ملتانی خصا اور ہاتھ میں ایک عصا ٹیکتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے نہایت احترام سے انہیں اگلی نشست پر بٹھایا اور بساط ادب کار کا دروازہ بند کیا۔ پہلی بار بند کیا تو ان کے لہراتے تہبند کا ایک پلو باہر رہ گیا، اس کے سمیٹنے پر دوبارہ بند کیا اور پچھلی نشست پر میمونہ کے ساتھ آ بیٹھا۔ میں نے دیکھا کہ مولا بخش نے میرے اس احترام اور ادب کو تحسین سے نہ دیکھا۔ ہم اس غریبانہ بستی سے باہر آ گئے۔ فقیر بابا کے دانت نہیں تھے، اگر تھے تو نہ دکھائی دیتے تھے نہ سنائی دیتے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر ایک تعارفی لیکچر کا آغاز کر دیا کہ وہ کیسے پچھلے 40 برسوں سے کن کن وی آئی پیز کی کیسے کیسے وزرائے اعظم اور صدور کی میزبانی کر چکے تھے، اور انہیں کیسے کیسے تحائف سے نوازا گیا تھا، اور اب اگر ان پر یہ برا دن آ گیا تھا کہ وہ ایک نہایت جونیئر ڈپلومیٹ کے والدین کو مدینہ دکھانے لے جا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے کچھ ذریعہ عزت نہیں تھا۔ ان کی مسلسل باتیں مکمل طور پر ہمارے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ ایک پوپلے انداز میں، ملتانی لہجے میں کہ وہ ملتان کے باسی تھے، بولتے چلے جاتے تھے، اور تاریخ اسلام کے عمومی واقعات نہایت رقت سے بیان کرتے جاتے تھے۔ بالآخر میں ان کے احترام کے مناسب حدوں کو پار کر گیا، اور پار جا کر میں نے گزارش کی، بابا فقیر، یہ میں سب جانتا ہوں، کچھ شد بدھ رکھتا ہوں، آپ براہ کرم ہمیں ان مقامات تک لے جائیے جہاں حضور کے حوالے روشن ہیں۔ اس پر بابا فقیر نے بے حد برا مانا۔ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں، صبر کیوں نہیں کرتے؟ ست شکر کہ انہوں نے میمونہ کو نہیں پہنچایا تھا۔ حج کے بعد جب سلجوق مجھے مدینے لے کر آیا تھا تو یہی بابا فقیر تھا۔ میمونہ نے نہایت دھیمی آواز میں مجھے مطلع کیا، اگرچہ اسے اس احتیاط کی چندہ حاجت نہ تھی کہ فقیر بابا سننے والے تو تھے نہیں، بولنے والے تھے، لیکن تب ان کے 2-4 دان سلامت تھے، اور جو کچھ کہتے تھے کچھ نہ کچھ پلے پڑ جاتا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا کہے چلے جا رہے ہیں۔ ویسے فقیر بابا تاریخ جانتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی فقرہ پلے پڑ جاتا تھا اس میں مدینے کی تاریخ اور صحابہ کرام کے شب و روز سے شناسائی جھلک جاتی تھی۔ ان دنوں جب میں سمیر کے ہمراہ آیا تھا تو فروری کے موسم تھے، اور مدینے کے موسم بھی کیا موسم تھے، لیکن اب اکتوبر کے اوائل میں بھی دھوپ کی تیزی گھائل کر دینے والی تھی۔ ایک جدہ سٹائل فیشن گھروں، شاپنگ مالز اور غیر ملکی ریستورانوں سے بھری پوری سڑک پر سے گزرے تو مولا بخش نے فقیر بابا کے مسلسل لیکچر میں دخل انداز ہو کر کہا، صاحب یہ ادھر مدینے کی انارکلی ہے، مدینے کے لوگ ادھر سیر کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، ان کی خواتین یورپ کے لباس خریدتی ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور بہت موج کرتے ہیں۔ ہمارے نادان اور عقیدت سے اندھے ذہنوں میں تو یہی تصویر ابھرتی ہے کہ اہل مدینہ ہمہ وقت تسبیح و تلاوت میں مگن، درود پڑھتے، مسجد نبوی کے پھیرے لگاتے، مقامات مقدسہ کے طواف کرتے زندگی گزارتے ہوں گے۔ تو یہ سن کر قدرے حیرت ہوئی کہ مدنی بھی شاپنگ مالز میں گھومتے ہیں، ریستورانوں میں کھانے بھی کھاتے ہیں، اور ان کی خواتین بھی فرانسیسی زیر جامہ شوق سے خریدتی اور پہنتی ہیں۔ حیرت بھی ہوئی اور ایک دھچکا بھی لگا۔ مولا بخش ایک زیرک شخص تھا۔ بابا فقیر کو موصول کرنے سے پیشتر جب ہم بے مقصد گھومتے تھے تو میں نے سرسری طور پر شکایت کی کہ یہاں ان تمام آثار کو مٹایا جا رہا ہے جو ہماری تاریخ کی گواہی دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ پرواہ نہیں۔ اس نے ایک نہایت پتے کی بات کی، کہنے لگا، صاحب ان لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، بھوکے تو ہم ہیں، ہم پیاسے ہیں نا، اس لیے ان مقامات کے مٹنے کا ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ مولا بخش کی بات میں وزن تھا۔ مجھے خیال یہ آیا کہ اگر میں مدینے کا باسی ہوتا،
سعودی سلطنت کا ایک شہری ہوتا تو کیا میرا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا؟ مجھے کچھ پرواہ نہ ہوتی کہ قدیم نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں، حوالے نابود ہو رہے ہیں، میں بے اثر رہتا؟ اس کا جواب شدید نفی میں تھا۔ نسبت روڈ کے چوک میں ایک بہت قدیم اور گھنا برگد تھا، جس کے تلے گھوڑوں کے پانی پینے کے لیے ایک پتھریلی نان تھی۔ مسافر شدید گرمیوں میں اس برگد کے سائے میں آرام کرتے، پھر وہ برگد ترقی اور وسعت کی راہ میں رکاوٹ ہوا تو اسے کاٹ دیا گیا۔ بہت برس ہو گئے اسے معدوم ہوئے، لیکن مجھے آج بھی اس کا خیال آتا ہے تو میں مغموم ہو جاتا ہوں۔ اس چوک سے گزرتا ہوں تو ہر بار رنج سے دوچار ہوتا ہوں۔ اگرچہ میں لاہور کا باسی تھا، میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، وہ تو ایک معمولی سا برگد تھا، تو اس کی نشانیاں جس کی گھنی چھاؤں عمر بھر سایہ کرتی ہے، تو اس برگد کے حوالے معدوم ہوتے جاتے تو میرا دل ضرور کٹتا، چاہے میں مدینے کا رہنے والا ہوتا۔ بابا فقیر نے مجھے صبر کی تلقین کی تھی، چنانچہ جب بہت صبر ہو چکا تو میں پھر بے صبر ہوا اور ان سے گزارش کی کہ بابا کچھ تو بتاؤ کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، کون سے مقام کی زیارت پہلے کریں گے؟ تو بابا نے اپنے لیکچر میں وقفہ ڈال کر قدرے ناراضی سے کہا، بابا ہم پہلے امت المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے گھر جائیں گے۔ سبحان اللہ! میں نے بے اختیار کہا کہ یہ ماں میری بہت ہی پسندیدہ تھی۔ امہات المومنین میں سے صرف حضرت ماریہ قبطیہ تھیں جو مسجد نبوی سے ملحقہ حجروں میں حضور کی دوسری بیویوں کے ہمراہ نہ رہتی تھیں۔ حضور نے ان کے لیے مدینہ میں ایک الگ مکان کا بندوبست کر رکھا تھا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ ایک کنیز تھی، سیاہ فام تھی؟ نہیں، حضور کے نزدیک نہیں، کہ وہ تو رنگ و نسل کے امتیاز کو مٹانے والے تھے۔ شاید گھریلو رکاوٹیں تھیں، لیکن انہی ماریہ قبطیہ کو ایک ایسا شرف حاصل ہوا کہ وہ سب میں ممتاز ہو گئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد صرف انہوں نے حضور کی گود ایک بیٹے حضرت ابراہیم سے بھری۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی خادمہ سے کہا کہ چل مجھے وہ عورت تو دکھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ کہتے ہیں اس لمحے حضرت ماریہ قبطیہ اپنے گھنے اور سیاہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں دیکھ کر کہا، ہاں یہ ایسی ہے کہ اسے پسند کیا جا سکے۔ ہم شاہراہ سے ہٹ کر ایک ویران سے علاقے میں گئے۔ ایک چوڑی اور دھول آلود گلی تھی۔ مولا بخش نے فقیر بابا کا اشارہ پا کر کار روک دی۔ یہاں نہ تو کوئی مکان تھا، کوئی کھنڈر، کوئی نشان نہ تھا۔ ہم ایک دیوار کے سائے میں کھڑے تھے جو ایک چار دیواری کا حصہ معلوم پڑتی تھی۔ یہی وہ مقام ہے، فقیر بابا نے پوپلاہٹ میں لفظ کھولتے ہوئے بتایا۔ یہاں تو بس یہ دیوار ہے۔ دھوپ تیز تھی۔ تو وہ مقام اس دیوار کے اندر ہے نا؟ بابا فقیر جھنجھلا گئے۔ اب یہاں ایک قبرستان ہے چار دیواری کے اندر، مکان تو نہیں ہے نا؟ لیکن مقام یہی ہے۔ ہم قبرستان کے اندر جا سکتے ہیں؟ اجازت نہیں۔ کہیں سے اندر جھانک بھی نہیں سکتے؟ نہیں۔ میں بھی جھنجھلا گیا کہ عجیب فقیر ہے، نہ اندر جا سکتے ہیں نہ جھانک سکتے ہیں، تو یہاں آنے سے فائدہ؟ پھر جنت البقیع کے بارے میں جو قیاس میں نے کیا تھا اسے نے ہاتھ تھاما کہ بے شک نشاندہی نہیں ہو سکتی، تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا یہ احساس کافی نہیں ہے کہ وہ مکان یہیں کہیں ہوا تو کرتا تھا؟ دیکھ تو نہیں سکتے تھے اس مقام کو، لیکن اس کی قربت میں چشم تصور کو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ذرا اس منظر کو تخلیق کر دے جب یہاں کوئی حجرہ ہوا کرتا تھا، شاید کچی اینٹوں کا، ہو سکتا ہے مدینے کے آتش فشانی پتھروں کا، جس پر کھجور کے تنوں کی چھت تھی، اور صحن میں حضرت ماریہ قبطیہ اپنے سیاہ بال سنوارتی تھیں، اور یہیں کہیں حضرت عائشہ صدیقہ انہیں رشک سے دیکھتی تھیں، اور یہیں حضور سلم تشریف لایا کرتے تھے۔ اس نظر نہ آنے والے قبرستان کے اندر، اس کے کسی حصے میں جو اب قبروں سے ڈھکا ہوا ہے، وہ دیار تھا جہاں حضور نے اپنے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت پر انہیں گود میں لے کر چوما ہوگا کہ وہ آخری عمر کی اولاد تھے، اور حضور کو اولاد نرینہ کی بے حد چاہت تھی۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کی شکل کے تھے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو حضور کی عمر کو پہنچ کر حضور جیسے ہی ہو جاتے، ایسے کہ جن صحابہ کرام نے طویل عمریں پائیں وہ انہیں دیکھتے تو دھوکہ کھا جاتے، ان کی شکل اتنی مشابہ تھی۔ میں پہلے بھی ابن حشام کا حوالہ دے چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدرا کے کالے کلوٹے گھنگریالے بال والے ذمیوں حبشیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو،
کیونکہ ان سے میرا نسب کا رشتہ بھی ہے اور سمدھیانہ بھی، یعنی نسب اس طرح کہ حضرت ہاجرہ انہی حبشیوں کے خاندان سے تھیں، اور بقول حشام ابراہیم کی والدہ ماریہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھیں، جنہیں مقوقس نے آپ کے لیے ضلع انصبہ کے مقام حفن سے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ اسی طور ابن اسحاق نے محمد بن مسلم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مصر فتح کرو تو اس کے رہنے والوں سے نیکی کا برتاؤ کرنے کی وصیت یاد رکھنا، کیونکہ ان کے متعلق ایک قسم کی ذمہ داری ہے اور ان سے قرابت ہے۔ کون سی قرابت؟ اماں ہاجرہ کی اور حضرت ماریہ قبطیہ کی بھی۔ ایک پورے ملک سے نیکی کا برتاؤ کرنے کی وصیت ہمارے حضور کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی والدہ کے ناطے سے، تو کیا وہ سب سے ممتاز نہ ہو گئیں؟ ہم یوں ہی بے مقصد میں اور میمونہ قبرستان کی دیوار کو تکتے تھے۔ آس پاس کوئی آبادی نہ تھی اور نہ ہی کسی نفس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اگر کچھ دکھائی دے جائے، کوئی نشانی نظر آ جائے، تو انسان وہاں کھڑا ہو کر کچھ دیر اسے نظر میں اتارتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور جہاں کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک دیوار ہو اور دھوپ ہو، وہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ابھی ٹھہریں یا چلے جائیں۔ جہاں ہماری کار ساکت تھی اور مولا بخش دھوپ میں جلتا تھا، اس کے برابر میں ایک ٹیلہ تھا، قدرتی نہ تھا، کسی عمارت کے ملبے سے وجود میں آیا تھا، اور اس کے اوپر میں نے چند ایرانی زائرین کو دھوپ میں نمایاں ہوتے دیکھا۔ سیاہ پوش عورتیں، بڑی ہوئی داڑھیوں والے درمیانی قامتوں کے ذرا فربا کچھ مرد، جنہیں اس بلند سطح سے چار دیواری کے اندر جو گورستان تھا وہ دکھائی دیتا تھا، اور وہ اس کی جانب ہاتھ بلند کرتے کچھ پڑھتے تھے اور آہوزاری کرتے تھے۔ حج کے تجربے نے مجھے سجھایا تھا کہ اگر کہیں کسی مقام پر کسی غیر معروف جگہ پر ایرانی زائرین جمع ہیں تو وہ وہاں بے وجہ نہیں ہیں، وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کبھی تاریخ ہوتی ہے اور کبھی صرف عقیدت۔ میں اور میمونہ ذرا احتیاط کرتے سنبھلتے اس ٹیلے پر چڑھ گئے۔ ایک ایرانی ٹیلے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، اور نہ اسے دھوپ کی شدت ستاتی تھی اور نہ تن بدن سے نچڑتا پسینہ، اور وہ قبرستان کی جانب ہاتھ اٹھا کر کبھی کچھ پڑھتا تھا اور کبھی تقریر سے کرنے لگتا تھا۔ یہاں سے ہم چار دیواری سے بلند ہو کر قبرستان کو اپنی نظروں کے سامنے پاتے تھے۔ وہی ادھر ادھر بکھرے چند پتھر، کچھ مسمار شدہ قبروں کے آثار اور دھوپ، جیسے کبھی شمال میں کسی کو نوردی کے دوران کوئی ہموار علاقہ سامنے آ جاتا ہے، کہیں کہیں جھاڑیاں خودرو اور کہیں کہیں پتھر ابھرے ہوئے۔ مرد آنسو پونچھتے تھے اور خواتین روئے چلی جا رہی تھی۔ دھوپ میں ایک ٹیلے پر، مدینے میں ایک گمنام شہر خاموشاں کے سامنے ایک ٹیلے پر سیاہ پوش عورتیں ماتم میں مصروف تھیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھیں اور اس شخص کی تقریر سنتی تھیں جو قبرستان کی جانب اشارہ کرتے کچھ بیان کرتا تھا۔ بالآخر اس شخص نے، بڑی ہوئی داڑھی والے درمیانی عمر کے ایرانی نے، چند دعائیں کر کے اختتام کیا تو میں نے، اگرچہ وہ ہم دونوں کی موجودگی سے آگاہ ہو چکا تھا اور تقریر کے دوران کنکھیوں سے ہمیں دیکھتا تھا کہ یہ کون ہے جو یہاں تک آ گئے ہیں، تو میں نے اردو اور فارسی کے چند لفظ جوڑ کر اس سے پوچھا کہ برادر، اس مقام کی کیا اہمیت ہے جو آپ یہاں ماتم کرتے ہیں؟ خوش قسمتی سے وہ میرا بے جوڑ فکرہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، مادر امام رضا۔ کہاں؟ اس نے قبرستان کی جانب اشارہ کیا کہ وہاں، اور آنسو پونچھنے لگا۔ مشہد کے امام رضا کے مرقد پر بہت برس پہلے میں نے بھی حاضری دی تھی، جنہیں ایک روایت کے مطابق توس کے دہقانوں نے شہید کیا تھا، اور ایک اور روایت یوں ہے کہ انہیں اپنا ولی عہد مقرر کرنے کے باوجود مامون الرشید نے انگوروں میں زہر بھر کر ہلاک کرایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مامون نے پوچھا تھا جب امام زہر آلود انگور کے گوشے کھا کر جانے لگے۔ جہاں تم مجھے بھیجنا چاہتے ہو وہاں، امام نے جواب دیا۔ ان روایتوں کی تصدیق یا تردید میرے بس میں نہیں کہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ میرے لیے یہ خبر تھی کہ امام رضا کی والدہ یہاں مدینے میں اسی قبرستان میں دفن ہے۔ میں نے اس ایرانی کو اشارے کنایوں اور بھولی بسری ماسٹر دین محمد کی پڑھائی ہوئی فارسی میں بتایا کہ میری معلومات، بلکہ بابا فقیر کی معلومات کے مطابق جہاں یہ قبرستان ہے وہاں حضرت ماریہ قبطیہ کا مکان ہوا کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم یہیں پیدا ہوئے تھے،
یہ ان سب ایرانیوں کے لیے ایک خبر تھی، اور جب اس ایرانی نے جس سے میں مخاطب تھا اس نے مجھ سے منہ موڑ کر اپنے گروہ کے ساتھیوں کو یہ خبر سنائی، تو وہ سب جو اطمینان سے بیٹھے تھے اور منرل واٹر کی بوتلوں سے گھونٹ گھونٹ کر پانی پیتے تھے، پھر سے آہوزاری کرنے لگے۔ ان کی عقیدت اور افسوس کی کوئی حد نہ تھی۔ مجھے قلق ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ ان تک یہ اطلاع پہنچا کر انہیں مزید نڈھال کیا، اور پھر ایک طمانیت بھی ہوئی کہ وہ یہ خبر عام بھی کریں گے اور لوگ آنے لگیں گے، اور حضرت ماریہ اور حضرت ابراہیم کے مقام پیدائش کی جگہ یوں گمنام نہ رہے گی۔ پھر اس ایرانی نے آپ دیدہ ہو کر اپنے ساتھیوں کو ظاہر فارسی میں ایک حکایت بیان کی کہ کیسے حضور کے ایک زانوں پر امام حسین بقول اس کے کوچک امام حسین اور دوسرے زانوں پر کوچک حضرت ابراہیم بیٹھے ہوتے تھے۔ جب جبرائیل امین آئے تو انہوں نے کہا، افسوس یہ دونوں زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے۔ یہ حکایت بھی غمناک اور پر اثر تھی، اور پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے حکایت لکھنے کو اس لیے مناسب جانا ہے کہ میرے سرسری تاریخی مطالعے کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم عمر نہ تھے، بہت فرق تھا، لیکن عقیدت اکثر تاریخ اور حقیقت سے ماورا ہوتی ہے۔ البتہ یہ بہرحال ایک حقیقت تھی کہ وہ دونوں زیادہ دیر نہ رہے۔ ایک نے 1 برس اور چند ماہ کی عمر پائی، اور حضور سلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا، اور دوسرے کی لاش بے گور و کفن رہی۔